جوشوں میں، سانسوں کی گرمی میں، دلوں کی دھڑکنوں میں آتی ہے بس ایک صدا، انا سنی مسلم۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ حضرات فضائل اعمال کی تعلیمات دیوبندی مولوی کے زبانی سماعت کریں کہ ہر رات بریلویوں کی بیویوں کے ساتھ، بریلوی لڑکیوں کے ساتھ 40 دن تک رہنا ہے۔ احمد رضا میرے سنی بریلوی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، یہ وہابی دیوبندی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت جو ہے بہتر بتاتے ہیں، لیکن ان کی گالیوں کو آپ سنیں، دیکھیے کتنا بڑا گالی باز ہے یہ۔ ان کی گالیوں کو سن کر کے شیطان بھی شرما رہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ سامعین حضرات بتائیے، اس سے یہ اندازہ نہیں لگ جاتا کہ ان کے دارالعلوم دیوبند میں یہی گالیاں دینا سکھایا جاتا ہے؟ تو ہر بریلوی لڑکی کو چودے گا وہ پہلے، ٹھیک ہے اس کے، کیونکہ بریلوی لڑکی کو چودنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور آپ کو بھی چدوانی ہو مہمین تو بتا دینا، ٹھیک ہے پورا ہو جائے۔ میں ان بھولے بھالے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو تبلیغ والے کو بہت اچھے سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ کوئی ایک مسلمان جو دین کا رہبر ہو اور اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جو اس طرح کی گالی گلوچ کرے یقیناً وہ آپ کا رہبر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے رہبر کے بھیش میں ابلیس چھپا ہوا ہے، تو آپ حضرات ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، یہ آپ کی ایمان کو لوٹ کر آپ کو تباہ کر دیں گے۔ نہیں رہے گا۔ دیکھ لے بریلی کے اندر بھی کتنی مسجدیں ہماری ہو گئی ہیں، 50-60-70 مسجدیں ہونے جا رہی ہیں، اور دیوبند کے اندر ایک بھی جاہل بدعتی بریلوی حرام خور نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام ایسے پھیلے گا۔ اس دیو شیطانی یہ مان لیا کہ ہاں ان لوگوں نے ڈاکو بن کر کے مسجدوں پر قبضہ کیا ہے، یہ آج سے 100-150 سال پہلے پیدا ہو کر کے مسلمانوں کے مسجدوں میں قبضہ کر رہا ہے، نماز اور روزہ دکھا کر کے اور اپنے مکروہ چہرہ کو چھپا کر کے۔ مسلمانوں ان کی گالیاں آپ نے سنا تو آپ کو کیا معلوم ہوا؟ بتائیے اتنا بڑا گالی باز کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اتنی گندی گندی گالیاں، وہ بھی دین کا ٹھیکیدار بتا کر کے۔ تو سامعین حضرات ان کے جیسے گالی باز کوئی نہیں۔ اگر بریلوی کچھ کہے، عوام الناس میں سے کوئی کہے تو کہے گا کہ یہ دیکھو بریلویوں کو یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ظاہر ہو گیا کہ دیوبندیت میں یہی سکھائے جاتے ہیں، ایسی گندی گندی گالیاں دو جب تمہارے پاس کوئی جواب نہ بنے، تاکہ تم سے کوئی دوبارہ سوال نہ پوچھے۔ ہمارے لوگ وہیں جا کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، بریلی میں روک کے تو دکھاؤ، چرچا ہے بھائی۔ دارالعلوم دیوبند سے دنیا ڈرتی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے نا، ڈر لگتا ہے اس سے دنیا کو۔ مودی بھی تعریف کرتا ہے دارالعلوم ہے، تمہارے تو مدرسوں کا نام بھی نہیں آتا کہیں، کوئی بڑی جماعت نہیں، مدرسے کا نام نہیں، کوئی بڑا مولوی نہیں۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ سب پر تلوار بن کے کھڑی رہے گی، سمجھے؟ الحمدللہ اس دیوبندی نے یہ اقرار کیا کہ ان کا دارالعلوم دیوبند دیو شیطانی، جہاں پہ شیطانوں کی عبادت کی جاتی ہے، مودی اس کی تعریف کرتے۔ ارے کیوں نہ کرے، تم تو ہو RSS، تم تو ہو پکے BJP والے، تو تمہاری تعریف کیوں نہیں کریں گے؟ اور یہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند سے سب ڈرتے ہیں۔ ارے تاریخ میں جتنے مناظرے ہوئے اٹھا کر کے دیکھ لو، ہمارے بہار میں مفتی متی الرحمان صاحب کے ساتھ تمہارے جو ہے طاہر گیاوی مردود کا مناظرہ ہوا، کیسے ذلیل ہو کر کے بھاگا تھا۔ اٹارسی میں تمہارے ملاؤں کی بولتی بند ہو گئی، جان کے لالے پڑ گئے، اور ایسا دندان شکن جواب دیے ہمارے مفتی متی الرحمان صاحب کے، تمہارے مولوی جو ہے اگر ان میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا۔ ارے تم کس چیز کی بات کرے؟ آج سے 100-150 سال پہلے تم پیدا ہوئے، تمہارا دارالعلوم دیوبند اس دور میں بنایا گیا جب ہندوستان میں مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی، تو تمہارے مولویوں نے ایسے مدرسے کیسے بنا لیے؟ تو ماننا پڑے گا کہ انگریزوں کے ماتحتی میں تم لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا، اور انگریزوں کا یہ جو ہے فنڈا تھا اور یہ پالیسی آج بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے تمہارے دارالعلوم دیوبند مولویوں کو خریدا اور اس کو ایک ادارہ بنا کر کے دیا، جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا، اور شیطان کے نام پر بھی رکھا گیا۔ دیو کے معنی شیطان، بند کے معنی بندہ بندی، یہ جو ہوتا ہے عبادت کرنے والا عبادت کرنے والی۔ تو انگریزوں نے بہت بہتر نام دیا ہے کہ تاکہ نام سے ہی اہل ایمان پہچان جائے، تاکہ اہل ایمان نام سے ہی پہچان جائے کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، اس میں یہاں کے رہنے والے ملاؤں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔
تو تم اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مار کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جب تمہارے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تم گندی گندی گالیاں بکتے ہو، اور اپنے سڑے ہوئے دین جس میں تمہارے مولویوں نے ایسے ایسے کفر بکا ہے کہ جس کے بنا پر علماء حرمین شریف نے ایسا سڑا ہوا کافر کہا کہ ان کے اوپر فتویٰ لگایا من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، کہ ان سڑے ہوئے کافروں کے کفر پر جو شک کرے، عذابی ہونے پر شک کرے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو تم ایسے سڑے ہوئے مولویوں کے بھکت ہو تو پھر تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، اور تمہارا سڑا ہوا دین جس ملاؤں کی تم تعریف کرتے، میں حقیقت ابھی بتاتا ہوں۔ تمہارے ملاؤں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کبھی شیو بتاتا ہے، کبھی رام کو نبی بتاتا ہے، کبھی کرشن کو نبی بتاتا ہے۔ ارے تو تمہیں انگریزوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے تیار ہی اس لیے کیا ہے کہ تم مسلمانوں کا چولا پہن کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاؤ، مسلمانوں میں فتنہ فساد پیدا کرو۔ اور تمہارے بارے میں تو قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ تمہارے آباء و اجداد جو زمین پر فساد پھیلاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے، جیسے آج تم تبلیغ بن کر کے تبلیغ اپنے آپ کو مبلغ کہہ کر کے اور تبلیغ کرنے والا کہہ کر کے کہتے ہو کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو نماز روزہ سکھانے والے ہیں، یہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ لیکن رب قدیر نے تمہاری اس حقیقت کو واضح فرما دیا، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تو تمہارے آباء و اجداد کبھی یہودی کی شکل میں، کبھی خارجی کی شکل میں، کبھی مشرکین کی شکل میں اسلام کو نقصان پہنچانے کا بھرپور کوشش کیا ہے، آج تم لوگ کر رہے ہو۔ تو یقیناً یہ آڈیو سنیں گے تو لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ تم کتنے بڑے یہودی ایجنٹ۔ حضرات، میں ان کی پوری آڈیو لگا رہا ہوں، آپ حضرات ان کے پورے گالیوں کو سنیں اور اس ملعون و مردود پر لعنت بھیجے۔ اور گالی بازوں کو ویسے بھی اللہ اس کے رسول پسند نہیں فرماتا، اور یقیناً یہ لعنتی اور مردود زمانہ ہے۔ کہ ہر رات بریلویوں کی بیویوں کے ساتھ، بریلوی لڑکیوں کے ساتھ 40 دن تک رہنا ہے، احمد رضا کی پوتیوں کے ساتھ 40 دن تک رہنا ہے، اور احمد رضا کی بیٹی، ماں اور بہن کو چودنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے احمد رضا، تو احمد رضا کی نسل کو چودنا ہے۔ اور احمد رضا نے تو خود لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، میں حوالے دے سکتا ہوں، کہ میری ماں سے مولانا اشرف علی تھانوی کے ابا نے کئی مرتبہ زنا کیا تھا، ان کو چودا تھا، ان کی بہن کو بھی چودا تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ جو چلہ لگا کر کے آئے گا 40 دن تک بریلویوں کو چودے گا، کہیں جا کر کے پھر یہ چلہ پورا ہوگا۔ 40 دن تک چلہ جو لگائے گا، یہ چلہ کھینچے گا تو ہر بریلوی لڑکی کو چودے گا وہ پہلے، ٹھیک ہے، اس کے، کیونکہ بریلوی لڑکی کو چودنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اور آپ کو بھی چدوانی ہو مہمین تو بتا دینا، ٹھیک ہے، پورا ہو جائے گا وہ انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو زیادہ ہی خواہش اس بات کی تو ہمارے یہاں لڑکے پھرتے ہیں چودنے کے لیے، آپ کی بہن ماں اگر تیار ہوں تو بتا دینا۔ مولانا شفیع تھانوی کی چوری کی تھی احمد رضا نے، تو وہ اس کو نہیں گنوائے گا۔ احمد رضا نے کئی مرتبہ چوری کی، مولانا شفیع تھانوی کے صابن چرائے، پیسے چرائے، پکا دلال تھا حرام خور، اور انگریزوں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو مروایا، ٹیپو سلطان کو مرایا۔ اس کی نسل برباد ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو، اور نام تک نہیں رہے گا۔ دیکھ لے بریلی کے اندر بھی کتنی مسجدیں ہماری ہو گئی ہیں، 50-70 مسجدیں ہونے جا رہی ہیں، اور دیوبند کے اندر ایک بھی جاہل بدعتی بریلوی حرام خور نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام ایسے پھیلے گا۔ دیوبندیوں کا مطلب ہوتا ہے بریلویت کو چودنا، دیوبندیوں کا مطلب ہوتا ہے بریلوی لڑکیوں کو چودنا، دیوبندیوں کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ کی ماں بہن کو چودنا، دیوبندیوں کا مطلب ہوتا ہے چلہ لگا کر کے 40 دن تک بریلوی لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھنا، ان سے صحبت کرنا، اور پھر اپنا چلہ قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ارے تم لوگ تو اوقات کیا ہے، ساری بریلی کے اندر تو ہو رہا ہے دیوبند، ہمارے مدرسے کھل گئے، اور دیوبند کے اندر ایک بھی بریلوی جاہل نہیں پہنچا، اسی کو کہتے ہیں حق پہنچ جاتا ہے۔ خود احمد رضا کے مزار کے دھورے ہمارے لوگ وہیں جا کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، بریلی میں روک کے تو دکھاؤ، چرچا ہے بھائی، دارالعلوم دیوبند سے دنیا ڈرتی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے نا، ڈر لگتا ہے اس سے دنیا کو۔ مودی بھی تعریف کرتا ہے دارالعلوم ہے، تمہارے تو مدرسوں کا نام بھی نہیں آتا کہیں، کوئی بڑی جماعت نہیں، مدرسے کا نام نہیں، کوئی بڑا مولوی نہیں، یہ ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ سب پر تلوار بن کے کھڑی رہے گی، سمجھے؟ الحمدللہ اس گالی باز مولوی اور اس کی ذریت کو
دیوبھنگی مولویوں کو، دیوبھنگی کی ذریت کو میرا چیلنج ہے کہ یہ جو بکواسات کر رہا ہے کسی بھی کتاب میں یہ دکھا دے، قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ اب اس نے کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہ اشرف علی تھانوی کے جو باپ تھا وہ زنا کرتا تھا، تو معاذ اللہ رب العالمین اس دیوبھنگی نے خود اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا کہ اشرف علی تھانوی کا باپ پکا زانی تھا۔ اور یہی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیچارہ بالکل ختم تھا، ان کا پارٹس بیکار ہو چکا تھا، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ بالکل پارٹس ان کا بیکار ہو چکا تھا، تو لہٰذا میں دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں، جس مضمون کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے بیچارہ اب اس کو زانی ثابت کروا رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی کا باپ جو ہے زنا کرتا تھا۔ تو جیسا بھی ہم یہ کہتے ہیں سامعین حضرات کہ دیوبھنگی نہ زنا میں کم ہے نہ بدکاری میں کم ہے، یعنی کہ برائی کے کسی بھی شعبے میں یہ کم نہیں ہے، برائی کے میدان کا یہ ماہر ہے، برائی کے میدان کا یہ شہنشاہ ہے، جسے آج کے زمانے میں دیوبندی کہا جاتا ہے۔ سامعین حضرات اس دیوبھنگی مولوی نے خود اقرار کر لیا کہ اشرف علی تھانوی کا باپ زانی تھا، تو میں دیوبندی حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تمہارے اشرف علی تھانوی کے باپ کو زانی بتا رہا ہے تمہارے گھر کے مولوی، ذرا ان کی خبر لو، تم ان سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ بغیر تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، اور تم لوگوں کی عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، اسی لیے تم بولتے کیا ہو خود ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے تم لوگوں پر یہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ہے، جس کے بنا پر تم خود بول کے خود ہی پھنس جاتے ہو، تمہیں تمہاری بات خود ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو چلو بہرکیف اس دیوبھنگی مولوی نے اپنے اشرف علی تھانوی کے باپ کو زانی مان لیا۔ اب جس مذہب کے مجدد کا باپ زانی ہوگا، پھر اس مجدد مریض ملت کا کیا حال ہوگا، وہ کس قدر زنا میں مہارت رکھتے ہوں گے۔ اس لیے تو انہوں نے اپنے کتاب الافادات الیومیہ میں لکھ ڈالا ماں سے زنا کرنا جائز ہے عقل کے فتوے سے۔ تو یہ دیوبھنگیوں کی حقیقت ہے سامعین حضرات۔ تو آپ حضرات جو ہے اس وائس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ دیوبھنگیوں کے مکر و فریب لوگوں کے سامنے آئے اور وہ اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کر سکے، اور ایسے ملعون زمانہ ایسے فراڈی لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے اہل و عیال کو بچا سکے، تاکہ ان کی جو ہے آخرت سنور جائے۔